علاء الدین پاشا انگریزی پیشک سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا بیٹا اور اورخان اول کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس کی والدہ ایک ترک خاتون تھیں جن کا نام رابعہ بالا خاتون تھا۔ یہ بات یقینی نہیں ہے علاء الدین یا اورخان اول کون بڑا بیٹا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ علاء الدین عثمان کا دوسرا بیٹا تھا، لیکن کچھ دیگر کا کہنا ہے کہ وہ سب سے بڑا بیٹا تھا۔ بہرحال اورخان اول نے ملک پر حکمرانی کی اور سلطان کا لقب اختیار کرنے والا پہلا عثمانی حکمران بنا۔ عثمانی تاریخ نگاری کے مورخ ادریس بطلیسی کے مطابق علاء الدین اپنے متحرک جنگجو سوتیلے بھائی کی نسبت غیر فعال تھا اور سلطنت عثمانیہ کی توسیع کے لیے لڑائی کی بجائے گھر پر ہی رہا۔ اس نے ریاستی امور کے انتظام کی تربیت حاصل کی۔ تاریخی ذرائع میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ علاء الدین بڑے بیٹے تھے یا اورخان۔ بعض مورخین کے مطابق علاء الدین عثمان کے دوسرے بیٹے تھے، جبکہ دیگر کا خیال ہے کہ وہ بڑے بیٹے تھے۔ اس کے باوجود اورخان نے ریاست کی قیادت کی۔ روایتی عثمانی تاریخ کے مطابق جو ادریس بطلیسی نے پیش کی، علاء الدین اپنے جنگجو بھائی کے مقابلے میں زیادہ غیر فعال تھے اور ریاستی امور کی تربیت حاصل کی۔ ممکنہ طور پر اورخان کو ان کی جنگی صلاحیتوں کی بنا پر ریاست کا وارث منتخب کیا گیا۔ علاء الدین نے اپنے بھائی کی حکمرانی کو قبول کیا اور ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی۔ انہوں نے اورخان کی بیعت کی اور ریاستی امور میں مشاورت فراہم کی۔ بدلے میں انہیں فدرہ گاؤں دیا گیا۔ انہوں نے سلطنت کے تمام فوجیوں اور عہدیداروں کے لیے ایک مخصوص لباس مقرر کیا تاکہ وہ عام لوگوں سے ممتاز رہیں اور ریاستی ڈھانچے میں ان کی شناخت واضح ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے عدالتی اور حکومتی افسران کے لیے بھی مخصوص لباس متعارف کروایا۔ 3 عدالتی اور قانونی اصلاحات۔ علاء الدین پاشا نے قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے عدالتی نظام کو بہتر بنایا۔ ان کے دور میں سلطنت کے ہر علاقے میں قاضی مقرر کیے گئے جو اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے سناتے تھے۔ یہ نظام بعد میں سلطنت عثمانیہ کے مضبوط ترین عدالتی نظام کی بنیاد بنا۔ وہ ایک دانا، بردبار اور دور اندیش حکمران تھے۔ ان کی شخصیت میں انصاف، جرأت اور حکمت کی خوبیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے ان کے فیصلے ہمیشہ سلطنت کے استحکام اور ترقی کے لیے سودمند ثابت ہوئے۔ وہ شاہی جاہ و جلال سے زیادہ سادہ طرز زندگی کو ترجیح دیتے تھے اور اپنی رعایا کے مسائل حل کرنے میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ ان کی موت کے بارے میں 2 بڑے نظریات پائے جاتے ہیں۔ قدرتی موت۔ بعض مورخین کے مطابق علاء الدین پاشا نے ایک پرسکون زندگی گزاری اور قدرتی وجوہات کی بنا پر وفات پا گئے۔ چونکہ وہ جنگوں میں براہ راست شامل نہیں ہوتے تھے، اس لیے یہ امکان زیادہ قوی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے یا کسی بیماری کے باعث فوت ہوئے۔ قتل سیاسی سازش۔ بعض روایات کے مطابق ان کی موت ایک سیاسی سازش کا نتیجہ ہو سکتی ہے، چونکہ وہ ایک قابل اور دانشمند شخصیت تھے اور ان کی موجودگی سلطان اور رحمت اللہ غازی کے اقتدار کے لیے ممکنہ طور پر چیلنج بن سکتی تھی۔ اس لیے کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں زہر دے کر کسی اور طریقے سے قتل کیا گیا۔ تاہم اس نظریے کے حق میں مضبوط تاریخی شواہد موجود نہیں۔ اختتام۔ علاء الدین پاشا کا دون حکومت سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی سالوں میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ ان کی اصلاحات، خاص طور پر فوجی اور عدالتی نظام میں کی گئی تبدیلیاں، سلطنت عثمانیہ کی طاقت کی بنیاد بنی اور آنے والے حکمرانوں نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ ان کی خدمات کے باعث انہیں عثمانی تاریخ میں ایک نہایت قابل احترام شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔